السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہم مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے لانگ کویسچن، شارٹ کویسچن اور MCQs پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تحریک پاکستان کا پس منظر۔ برصغیر جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی آمد 712 میں محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے شروع ہوئی۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ محمد بن قاسم کب برصغیر میں آیا؟ 712 میں آیا۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کب ہوئی؟ 1707 میں ہوئی۔ اس کے بعد تجارتی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریزوں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، تو 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا تو اپنوں ہی کی سازشوں کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے۔ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو بھی اپنوں ہی کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ آپ سے یہ پوچھا جائے گا سراج الدولہ کب شہید ہوئے؟ تو آپ بولیں گے 1757 میں، اور ٹیپو سلطان نے کب شہادت نوش فرمائی؟ تو 1799 میں۔ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جن کے امیر سید احمد شہید بریلوی تھے۔ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق ہاتھ سید اسماعیل شہید بالا کوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسلام کی احیاء کی یہ آخری کوشش تھی۔ احیاء اسلام کے لیے یہ آخری کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی، اور 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کی سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی۔ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان جنگ آزادی میں ناکامی کے ساتھ ہی برصغیر کے مسلمانوں کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین دور شروع ہو گیا۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کے مقاصد کچھ اس طرح سے ہیں، بہت اہم شارٹ کویسچن ہے۔ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا، مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرانا، اور مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے؟ شارٹ کویسچن ہے۔ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مسلمانوں کی تعلیمی، سیاسی اور مذہبی ترقی کے لیے بھی کام کیا۔ آپ نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ مسلمان تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے۔ 1859 میں آپ نے مراد آباد میں ایک اسکول قائم کیا۔ 1867 میں آپ نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ 1875 میں آپ نے علی گڑھ میں اسکول قائم کیا۔ 1877 میں کالج، اور 1920 میں یہ یونیورسٹی بن گیا۔ یہ آپ سے پوچھا جائے گا سر سید کی تعلیمی خدمات بیان کریں، تو آپ یہ شارٹ کویسچن لکھیں گے۔ رسالہ اسباب بغاوت ہند میں سر سید احمد خان کی ایک اہم سیاسی خدمت ہے۔ اس رسالے میں آپ نے 1857 کی جنگ آزادی کی وجوہات بیان کی، انگریزوں کو بتایا کہ 1857 کی جنگ آزادی کی وجوہات کیا تھی۔ جنگ آزادی کے بعد سر سید احمد خان کی حیثیت سیاسی مسیحا سے کم نہیں تھی۔ سر سید احمد خان سیاسی طور پر مسلمانوں کو کمزور سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 یعنی 1885 میں قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس میں مسلمانوں کو شامل ہونے سے روکا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تعلیم کی طرف توجہ دینے کے لیے کہا تاکہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کریں اور پھر سیاست میں حصہ لیں۔ سر سید احمد خان کے کارنامے ان کی زندگی تک محدود نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی تحریک شروع کی جس نے ان کی وفات کے بعد بھی قومی خدمات کا کام سر انجام دیا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا، جس سے مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کی تشکیل ہوئی۔ نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے سر سید احمد خان والا کویسچن جو ہے کویسچن نمبر 1 لانگ کویسچن نمبر 1 ہے۔ نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے تقسیم بنگال۔ بنگال آبادی اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہندوستان کے وائس رائے تھے، ان کی سفارش پر
برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندو اور مسلمانوں پر علیحدہ علیحدہ اثرات مرتب ہوئے۔ ہندو اس تقسیم سے بہت خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی جو ایک نیا صوبہ تھا، لیکن ہندو اس تقسیم سے خوش نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ان حالات میں آخرکار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی۔ اس منسوخی پر مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ تقسیم بنگال پر نوٹ لکھیں۔ 4 نمبر کا آپ کو سوال آ سکتا ہے۔ امتحانی نقطہ نظر 4 نمبر کا آپ کو سوال آ سکتا ہے بورڈ میں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تحریک علی گڑھ پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی پہلوؤں پر روشنی ڈالیں۔ یہ مشقی سوال نمبر 1 ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔